السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کے لیے بہت زیادہ معلومات اور دین کی جانکاری کا خزانہ ہے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب اس میں آ رہے ہیں یا نہیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو بہرحال آج پہلا سوال لیا گیا ہے سعید خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ پیسوں کا منافع لینا کیسا ہے؟ جی حضرت، اس سوال کا جواب دیجئے۔ پیسوں کا منافع لینے کا جو مطلب ہے آپ اس کو کھول کر بیان کریں، کیونکہ بہت سی مرتبہ آدمی بیاج کے طور پر منافع لیتا ہے اور بہت سی مرتبہ کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا تو اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ آدمی نے پیسہ دے دیا تو کس حساب سے وہ اس سے لے رہا ہے، تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کو تسلی سے اچھی طرح سے پوری اس کی وضاحت کریں، وضاحت کے ساتھ معلوم کریں، پھر اسی اعتبار سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، حیض کی حالت میں ہم بستری جائز نہیں ہیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ اگلا کمنٹ حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بہت خوب۔ جواب نہیں مفتی صاحب، جس طرح آپ نے لوگوں کو میسج دیا بہت خوب مفتی صاحب، آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت بڑھیا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاجی مہتاب صاحب علماء، طلباء، ائمہ اور دینداروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ ان کے اخلاق اور حسن زن کی دلیل اور نشانی ہے۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کو مزید ترقیات سے نوازے اور ہمارے بارے میں جو ان کا حسن زن ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی کے اعتبار سے بنا دے، یہ ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے رشید احمد کی طرف سے، کہہ رہے جزاک اللہ، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ عبد المصور عبداللہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مضبوطی عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ حافظ نعمان آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا حیض کی حالت میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا حیض کی حالت میں قرآن مجید دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ حیض کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی اور بغیر دیکھے بھی کیسے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے راغب بی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب دماغ کے سکون کے لیے کوئی دعا بتلا دیجئے، میرا دماغ سوچ بچار میں رہتا ہے۔ اس کے لیے اولاً تو آپ اپنے دماغ سے سوچ بچار کم کریں، جو ٹینشن آپ لے رہی ہیں اس ٹینشن کو ختم کریں، کم کریں، ٹینشن کم کریں۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش، یہ جو صورت ہے، یہ علم ترا کی صورت کے بعد میں صورت ہے، اس صورت کو 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف لگا کر اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور یہی عمل رات کو سونے سے پہلے بھی کر لیا کریں۔ دماغی ٹینشن کے لیے، دماغی الجھنوں کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ اور بہت بہترین عمل ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہنا سبحان اللہ، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ آپ کے چینل سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اور دنیا کے کاموں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ جو ہے یہ ہے سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے رشید احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد قربان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان دونوں حضرات کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی مفتی انتخاب صاحب اور مفتی زاہد صاحب تقریباً پچھلے فرائیڈے میں غازی آباد سے تشریف لائے تھے، تو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو اسی کے بارے میں یہ کمنٹ ہے۔ اگلا کمنٹ ہے بابر علی کی طرف سے، انہوں نے کوثر نام کی ایک عورت کا خواب مجھے بھیجا ہے، وہ خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو اولاد
کی طرف سے خوشی اور آرام اور راحت حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بنا ویکسین لگوائے پیپر بنائیں گے تو اس کا کیا حکم ہے؟ گناہ تو نہیں ملے گا؟ بنا ویکسین لگوائے پیپر بنوائیں گے تو اس کا گناہ ملے گا؟ اس کا جواب ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں تفصیل سے دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے شمشاد انصاری کی طرف سے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے رئیس انصاری کی طرف سے کہہ رہے ہیں جزاک اللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المصور عبداللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں خوشحالی کی کمی اور بے برکتی کی زیادتی ہے، یعنی گھر میں بے برکتی ہے، برکت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے سائرہ بہن کی طرف سے، ان کی بیٹی نے یہ 2 خواب دیکھے ہیں، دونوں ہی خوابوں کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ ان دونوں ہی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی لگاتار پریشانیوں میں گرفتار ہے اور پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں اور پریشانیاں دور کرنے کی ہر تدبیر ناکام ہو رہی ہے۔ خواب سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پرانی پریشانیاں لوٹ کر واپس آ رہی ہیں، اور خواب کے ایک حصے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خواب دیکھنے والی کے ساتھ ساتھ خواب دیکھنے والی کے بچے بھی پریشان ہیں، پریشانی میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلا کمنٹ محمد صادق کی طرف سے، ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ خواب دیکھنے والی کا ملنسار عورتوں سے تعلق ہوگا۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ آپ حضرات جو مجھے دعائیں دیتے ہیں، انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اتنی مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود اتنے سارے کام انجام دیتا ہوں اور یہ ویڈیو وغیرہ آپ تک پہنچتی ہیں، تو یہ اتنی مشغولیت میں سے وقت نکال کر آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ اگلے جو کمنٹ ہے یہ سیف علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی سوچتا ہوں میرا سوچنا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ عمل کے بدلے دعا قبول کر رہا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آخرت میں کیا ہے؟ میں رات میں جب بھی سوچتا ہوں تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں کھل جاتی ہے۔ کیا مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ ضرور بتائیں، شکریہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کا سوچا ہوا ہر کام پورا ہوتا ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کا جو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں یہ میرے جو عمل ہیں، جو میں نیک کام کر رہا ہوں، کہیں ان کے بدلے میں تو یہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو یہ جو آپ کا ڈر ہے، اس ڈر کی یہ جو ڈر ہے یہ انجان ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو چیز مانگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، جیسے کسی نے اللہ سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کوئی بھی چیز دنیاوی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے نے کوئی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز نہیں دے گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کوئی بلا اور کوئی مصیبت دور کر دے گا، اور اس کے بارے میں اس بندے کو علم بھی نہیں ہوگا، بندے کو اس کے بارے میں جانکاری بھی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے طفیل میں اس کے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ انسان جو دعا کرتا ہے تو اس کے اندر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو وہ بھی نہیں ملتا، اور اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت بھی اس کی دعاؤں کے طفیل میں، دعاؤں کے بدلے میں دور نہیں ہوتی، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ یہ کون سے اعمال ہیں تو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتلائے گا، اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو قبول تو ہوئی تھی لیکن ان کا بدلہ تم کو نہیں ملا تھا، تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش
دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور میری تمام دعائیں یہاں کے لیے اٹھا کر رکھ لی جاتی اور تمام دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا، ایسا بندہ کہے گا، اس طرح سے بولے گا۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ ہر مانگا ہوا مل رہا ہے، یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور دعا قبول ہونے کے لیے جہاں اور بہت سی چیزوں کو عمل دخل ہے، وہیں ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آدمی حلال روزی کھانے کی طرف نگاہ کرے، حلال روزی کھائے، حرام روزی سے پرہیز کرے۔ یہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ تو اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اگر آپ کا مانگا ہوا آپ کو مل رہا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہو۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام جائز مرادوں اور تمناؤں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ میں رات میں جب بھی سوچتا ہوں تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، یعنی آپ فجر میں کھل جاتی ہے، یعنی آپ تہجد میں آنکھ کھولنے کے بارے میں کہ میری آنکھ تہجد میں کھل جائے، اس بارے میں سوچتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ معلوم کیا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، بلکہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بندہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن تھکان ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تہجد میں آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض ادا کرنے کی توفیق دے رکھی ہے اور اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو سجدے کی توفیق دی ہے اور ابھی چھینی نہیں ہے، سجدے کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں بلکہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہو اور آپ کو مبارک ہو۔ اگلا کمنٹ محمد نعمان کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ زہار کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو ابھی اپلوڈ کی گئی تھی ہمارے چینل پر کہ اپنی بیوی کو ماں کہنے کا کیا حکم ہے، تو شاید انہوں نے ویڈیو پوری سنی ہے محمد نعمان نے، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زہار کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو ویڈیو کا جو تھمبنیل تھا اس کے اوپر زہار وغیرہ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے ویڈیو سنی ہے اس لیے آپ نے سوال کیا ہے۔ تو زہار کسے کہتے ہیں یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی عضو سے تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے جو میں نے بول دی؟ تو اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کا مطلب ہوتا ہے انسان پر جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے اس کی والدہ ہے، اس کی امی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، تو یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کے کسی عضو سے تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کتابوں کے اندر، انت علیہ کا ظہری امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے، میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو اپنی ماں کی پشت کی طرح اپنی بیوی کو شوہر نے کہا کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے، یا مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ پیٹ کی طرح ہے، ٹانگ کی طرح ہے، سر کی طرح، کچھ بھی آدمی نے کہہ دیا۔ تو جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کے کسی عضو سے، بدن کے کسی حصے سے اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اس کو کہتے ہیں زہار۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر جو قد سمع اللہ کا جو پارہ ہے اور جو آیتیں ہیں قد سمع اللہ قول التی، یہ تمام آیتیں اسی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحابی اور صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کیا، اس طرح کے الفاظ کہنے کے بعد میں دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد بار بار آ رہی تھی، اللہ کے نبی سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو تجھ سے اے محمد، جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر ان
اس پورے ہی رکوع میں زہار کا حکم اور زہار کا کفارہ بتلایا گیا۔ تو بہرحال قصہ تو بہت لمبا ہے، لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے، تو یہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ ڈیلی سوال و جواب کے 33ویں ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہنے کا کیا حکم ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو ماں کہنے سے اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی یا نہیں، اس کا ذکر اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ ڈیلی سوال و جواب کے 33ویں ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر تمام ہی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ابھی اگلا سوال ہے عائشہ عادل کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرے ہسبینڈ کی وفات 5 ربیع الاول کو عصر کے بعد ہوئی، اس طرح سے میری عدت کب پوری ہوگی، پلیز بتا دیں۔ آپ کے شوہر کے انتقال کی جو خبر ہے جو آپ نے کمنٹ کے ذریعے بتائی ہے، اسے سن کر بہت دکھ ہوا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام ہی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے شوہر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ عدت کب پوری ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی عدت اس صورت میں 130 دن عدت ہوگی۔ آپ کیلنڈر میں دن گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح سے کر کے آپ 130 دن گن لیں، آپ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ 130 دن ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے عورت کی عدت اس وقت سے پوری ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور شوہر کا انتقال ہوتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دفنایا نہیں جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے حصے بھی نہیں ملے، بدن کا جو عضو ہے کچھ بھی نہیں ملا اس کا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہیں لاپتہ ہو گیا، وہیں مر گیا، کب مرا کچھ نہیں پتہ، کب دفنایا، کب اس کا انتقال ہوا، کہیں نالے میں پڑا تھا، کیا تھا، 100 باتیں ہیں۔ تو آدمی کا انتقال ہوتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، دفنانے سے عدت شروع نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہوا ہو، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کسی کا انتقال صبح کے وقت میں ہوا اور اس کا دفینہ شام کے وقت میں ہوا، تو عدت شام سے شروع نہیں ہوگی بلکہ صبح سے ہی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو شوہر کا سانس نکلتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا جو کمنٹ ہے یہ محمد فیصل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ محمد ہارون کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر کسی کو میت کی دعا نہ آتی ہو تو اس کی جگہ کچھ اور عربی دعا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب دیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ اگر میت کی دعا کسی کو نہ آتی ہو، مردے کے پیچھے جو دعائیں پڑھتے ہیں اگر وہ دعا کسی پر نہ آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھیں گے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ابھی تقریباً 6-7 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی مردے کی جنازے کی نماز کے بارے میں۔ تو جنازے کی نماز کے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کے اندر بتلایا گیا تھا کہ جنازے کی نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں پڑھنا ڈیلی سوال و جواب کے 29ویں ایپیسوڈ میں، ڈیلی سوال و جواب کے 29ویں ایپیسوڈ میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے اندر یہ بتلایا تھا کہ اگر جنازے کی نماز کی جو دعائیں ہیں، جو مردے کے پیچھے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، میت کے پیچھے جنازے کی نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ کسی پر نہ آتی ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اور دعا پڑھنا کیا ہے، کون سی دعا کس میت کے لیے، کس مردے کے لیے پڑھی جائے گی، وہ تمام چیزیں آپ ڈیلی سوال و جواب کے 29ویں ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے محمد ارشد کی طرف سے، انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے۔ خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت زیادہ گڑبڑی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس لیے آپ دونوں پیار محبت سے رہیں۔ زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی یا زیادہ
ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں شکریہ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ حضرت والا۔ اگلا کمنٹ شاداب خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے سرفراز آٹو سروس کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جنازے کی نماز بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ، شکریہ جزاک اللہ خیر۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عارف گجرات سے، انہوں نے ان کے گھر میں یہ 2 خواب دیکھے ہیں، دونوں خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیے ہیں۔ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے قریبی مرحوم کو ثواب نہیں پہنچا رہا ہے، جبکہ دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کے عقائد بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا عبد القادر کاشفی، امام مسجد سکندرپور رائے پور سہارنپور کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آس محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ آس محمد نام رکھنا جائز ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین بہار سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص گاڑی چلاتا ہے اور مالک اس کو 500 روپے روزانہ دیتا ہے، مگر وہ آدمی تیل وغیرہ کے پیسے بچا لیتا ہے، تو کیا ان پیسوں کو کھانا جائز ہے؟ اس طرح پیسے بچانا جائز بھی نہیں ہے اور ان پیسوں کو کھانا جائز بھی نہیں ہے، وہ پیسے حرام ہیں آپ کے لیے۔ مالک کے وہ پیسے آپ مالک تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے گڑبڑی کرنا شریعت میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح گڑبڑی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا پیسہ دھوکے سے یا کسی بھی طرح سے نہیں رکھنا چاہیے، پیسہ نہیں مارنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک بات آپ کو تجربے کی بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے کسی کا پیسہ ماریں گے تو وہ پیسہ کہیں غلط جگہوں پر آپ کا لگ جائے گا، اس لیے اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں، بچیں۔ اگلا کمنٹ ہے نور عالم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت فرض نماز میں اگر امام قاعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھے اور پورا کھڑا ہو جائے اور مقتدی لقمہ دیں تو بھی نہ بیٹھے تو کیا حکم ہے؟ تفصیلی وضاحت فرما دیجیے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر امام قاعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھے اور پورا کھڑا ہو جائے، یہ سوال کیا، اور مقتدی لقمہ بھی دیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر امام اتنا کھڑا ہو جائے کہ اس کے جو پیر ہیں، جو اس کے ٹانگیں ہیں، اس کی ٹانگیں اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ ٹانگوں کی جو کینچیاں ہیں وہ زیادہ کھل گئی ہیں یا کم کھلی ہیں، تو اگر آدمی کھڑے ہونے کے قریب ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو لقمہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ایسی حالت میں لقمہ دیا جائے تو امام کو بیٹھنا نہیں چاہیے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو تو بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوں تو کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی حالت میں حکم، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتلا دوں، انہوں نے جو معلوم کیا کہ قاعدہ اولیٰ میں، تو قاعدہ اولیٰ کا مطلب ہے یعنی اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں دوسری رکعت میں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ۔ تو قاعدہ اولیٰ میں اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، اتحیات میں بیٹھنا یہ واجب ہے، تو اگر نہیں بیٹھے تو واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹنے کی صورت میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا، امام صاحب نہیں بیٹھے یا کوئی اور آدمی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نمازی ہو سکتا ہے، اگر وہ نہیں بیٹھا تو میں نے بتلایا کہ اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو تو کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو تو بیٹھ جائے۔ تو اگر وہ آدمی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا اور وہ بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا اور بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، ایسی حالت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا اور بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب بیٹھے یا نہ بیٹھے یا کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو گیا کینچی زیادہ کھلتے ہی۔ اب ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے قاری محمد اکرم امبالہ کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تذبذب کا شکار ہے، پریشان حال ہے، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا مسرور قاسمی دیوبندی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ ایسے ہی لوگوں کی دینی خدمات انجام دیتے رہیں، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے کہ بچے کا رونا گھبرانا بند ہو جائے۔ اگر چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بچے پر معوذتین پڑھ کر، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ اس بچے پر دم کریں۔ دم کرنے سے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دم کرنے کا مطلب یعنی اس پر پھونک مار دیں۔ تو یہ چیزیں پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ پر جب جادو کرا دیا گیا تھا، جادو کر دیا گیا تھا، تو آسمان سے یہ آیت، یہ دونوں ہی صورتیں نازل ہوئی تھی۔ ان کے اندر جادو کا بہت اچھا علاج ہے۔ تو جادو، سحر، نظر بد اور اس طرح کی جتنی بھی یہ روحانی چیزیں ہیں، ان کا علاج اس کے اندر موجود ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اگلا کمنٹ ہے جنت بنت الیاس کی طرف سے۔ ان کی شاگرد نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے ان بھائی کی طرف سے، انہوں نے اپنے مرحوم کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانے میں بہت زیادہ کمی اور سستی کرتا ہے، اور مرحوم ان کی طرف سے ثواب کا طلبگار ہے، ثواب چاہتا ہے، اس لیے اپنے مرحوم کو ثواب پہنچائیں۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں بہت خوب جواب، نہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے فہیم الدین عباسی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ نے ووٹ کے بارے میں بالکل صحیح کہا، مگر لوگ تو بریانی پر بھاگ رہے ہیں اور بریانی پر بک رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ لوگ بریانی پر بھاگ رہے ہیں اور بریانی پر بک رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ان کو عنقریب مل جائے گا۔ جو لوگ بریانی کے چکر میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ایک پلیٹ کے بدلے میں اپنی ووٹ بیچ رہے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ اس طرح سے بریانی کھانا، بریانی لینا، بریانی کے بدلے میں ووٹ دینا یا پیسے لینا، مٹھائیاں لینا، دعوتیں لینا، یہ تمام چیزیں مذہب اسلام میں حرام ہیں۔ اس لیے اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ اس طرح کے غلط کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہم خود بھی برباد ہوں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے برے اعمال کا خمیازہ بھگتیں گی۔ ہم جو کر رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ آنے والے وقت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے بریانی کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی تھوڑا سوچ لیا کریں۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا شیخ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ الرشید آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب، ہمارے قاری علی وارث صاحب کی تو بات ہی الگ ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہے محمد ہارون کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس میں دیے گئے سوالوں کے جواب۔ اس کے اندر کافی تعداد میں سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب، آپ کے سوال کا جواب اس میں آیا ہے یا نہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال نظروں میں نہ آیا ہو، اس کا جواب نہ دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ اس کا جواب تسلی سے دیا جا سکے، اس سوال کو شامل کیا جا سکے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔